ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرا باپ میرا پیسہ مجھ سے پوچھے بغیر ہی خرچ کر دیتا ہے، اور قانون کی بات یہ ہے کہ اگر میری کمائی ذاتی ہو، باپ سے نہ ملا ہو کچھ، میں نے خود کمایا ہو، تو میرے باپ کو بھی اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پوچھ کے استعمال کر، قانون یہ ہے۔ اس نے آ کر شکایت کر دی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ باپ نے کہا اچھا بلاؤ اسے۔ انہیں پتہ چلا کہ بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو ان کو بڑا دکھ لگا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی، تو انہوں نے کچھ اشعار کہے دکھ میں، درد میں۔ عرب کی فطرت میں شاعری تھی، ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ چھوڑتے ہی شعر کہتا تھا۔ جب وہ مجلس میں آئے تو جبریل پہلے آئے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کے ساتھی نے نا اپنے بچے کے گلے میں کچھ شعر کہے ہیں، زبان سے نہیں کہے، دل ہی دل میں کہے ہیں، تو آپ اس سے کہیے کہ پہلے وہ شعر سناؤ پھر تیرا کیس سنیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ کون سے شعر ہیں جو تیری زبان پہ تو آئے نہیں، صرف تیرے دماغ میں گھومیں؟ اللہ کہہ رہا وہ سناؤ، باقی بات بعد میں ہوگی۔ تو کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں آپ بھی سچے اور آپ کا رب بھی سچا، یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم، کچھ دکھ بھری فریاد تھی جو زبان پہ نہیں آئی، بس دل کی دنیا میں ہی آئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ آپ کے رب نے اسے بھی سن لیا؟ کہاں اسے بھی سن لیا۔ کیا کہا تھا کہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ذاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيني تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم تر حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ میرے نبی کے آنسو ٹپ 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 داڑھی تر ہو گئی۔ میرے بیٹے آج تو میری شکایت لے کر گیا ہے، جس دن تو پیدا ہوا تھا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، ہم تو تیرے لیے جیتے تھے، ٹورانٹو کے دھکے کھائے تیرے لیے، سردی کے تھپیڑے اور گرمی کی شدتوں کو برداشت کیا تجھے سکھ پہنچانے کے لیے، اپنے دیش کو چھوڑا تمہارے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے لیے تو جینا ہی چھوڑ دیا تھا، سب تیرے لیے تھا، کمایا تیرے لیے، بچایا تیرے لیے، بنایا تیرے لیے، گھر لیے تیرے لیے، بیلنس بنائے تیرے لیے، اپنے تو خواہشات کو سینے میں دفن کرنا شروع کر دیا، تیری ایک مسکراہٹ کے لیے سارا دن کام کیا، ڈبل ڈیوٹیاں دی، تجھے اچھا گھر دینے کے لیے تیری ماں بھی جاب پہ لگی، تیرا باپ بھی جاب پہ لگا، اور ہماری جوانی کا رس نچڑ نچڑ کے تیری ہڈیوں میں اترا۔ تو بیمار ہوتا ہم تجھ سے زیادہ بیمار ہوتے، تو روتا ہم تجھ سے زیادہ روتے، تو تڑپتا ہم تجھ سے زیادہ تڑپتے، تیری بیماری ہمیں پریشان کر دیتی، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، موت تو وقت پر آتی ہے، لیکن تیری بیماری ہمیں تڑپاتی بھی تھی، رلاتی بھی تھی، اٹھاتی بھی تھی، جگاتی بھی تھی، اور پھر ہماری جوانیاں ہم گھلتی گئیں اور تیری ہڈیوں میں ہمارا رس اترتا گیا، تو بڑھتا گیا، ہم گھٹتے گئے، تو چڑھتا گیا، ہم گرتے گئے، تجھ میں طاقت آئی، ہم میں کمزوری آئی، تیری کمر سیدھی ہوئی، تیرے باپ کی کمر جھک گئی، تو سرسبز درخت بنا، اور تیرا باپ ٹہنیاں ڈالیاں بھی تو خشک کروا بیٹھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جیسے میں تیری انگلی پکڑ کے چلتا تھا، میں تجھے کندھے پہ بٹھا کے چلتا تھا، میں تجھے گود میں کھیل، تیری ماں تجھے کبھی دودھ پلاتی، کبھی لوریاں دیتی، کبھی تیرے رونے پہ بیٹھ کے آنسو بہاتی۔ تو پھر ہمیں خیال آیا کہ اب تو جوان ہے، ہم بوڑھے ہیں، اب تو ہماری انگلی پکڑ کے چلے، جہاں ہم تمہیں بٹھا بٹھا کے کھلاتے تھے، نہلاتے تھے، کپڑے پہناتے تھے،
تو ہمیں بھی بازار لے کر جائے گا اور ہمیں ابا کیا لینا ہے، ابا کیا لینا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن جب مجھے تیرے آسرے کی ضرورت پڑی کہ میری کمر جھک گئی، تیری کمر مضبوط ہو گئی، تو مجھے خیال ہے کہ اب یہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے مسجد لے جائے گا، مجھے بازار لے جائے گا، مجھے ٹوائلٹ لے جائے گا، میرا حال پوچھے گا ابا کیا چاہیے، اماں کیا چاہیے۔ ایک دم تیری نظریں بدل گئیں اور تم نے کہنا شروع کیا، کون ہو تم لوگ، کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے ہو، میری زندگی میں کون ہو دخل دینے والے تم لوگ۔ تو بیٹا میں سوچنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرا باپ نہیں، میں تیرا نوکر ہوں، میں ویسے ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ میں تیرا باپ، لگتا مجھے خواب آیا تھا کہ یہ تیری ماں ہے، یہ تیرا باپ ہے، ہم تو تیرے نوکر نوکرانیاں ہیں، تو ہمارا سردار ہے۔ اچھا اگر تو ہمارا سردار ہی تھا تو نوکر سے بھی تو اچھا ہی سلوک کر لیا جاتا۔ اگر تو نے مجھے باپ نہ سمجھا، ماں کو ماں نہ سمجھا، تو تم پڑوسی کا خیال کر لیتے کہ لوگ پڑوسی کا بھی حال پوچھ لیتے، ہمیں پڑوسی ہی بنا دیتے۔ کیا دکھ بھرے الفاظ ہیں، میں جتنا مرضی زور لگا دوں میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کے درد کا اندازہ لگائیں کہ میرے نبی کے روتے روتے داڑھی آنسوں سے تر ہو کے، اور آپ نے اس بچے کو گریبان سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیا، دفع ہو جا، انت و مالک لیہ، ابھی دور ہو جا میری نظروں سے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا خالق اللہ۔ جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، یہ آسمان کا نظام ہے کہ تیرے باپ کے دل میں تیری محبت ڈالتا ہوں، تیری ماں کے دل میں تیری تڑپ ڈالتا ہوں، وہ تڑپ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں تیرے پیچھے۔ کتنی مائیں کہتی ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے۔ کتنے باپ ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میری زندگی میرے بیٹے کو دے دے، اس کو زندہ رکھ، مجھے اٹھا لے۔ کوئی بچہ کہتا ہے مجھے اٹھا لے میرے باپ کو زندگی دے دے، مجھے اٹھا لے میری ماں کو زندگی دے دے۔ یہ آسمان کا نظام ہے کہ اللہ کہتا ہے میں تیری محبت تیری ماں تیرے باپ کے دل میں ڈالتا ہوں۔ وہ کھا نہیں سکتے جب تک تو نہ کھائے، وہ پی نہیں سکتے جب تک تو نہ پیے، وہ سو نہیں سکتے جب تک تو نہ سوئے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے، اسلام کا پیغام ہے۔ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ کسی اور میں یہ طاقت ہے؟ پھر اب اللہ کا گلہ آ رہا ہے۔ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَكَبِرْتَ وَاشْتَدَّ عَضُدُكَ، پھر جب تو جوان ہو گیا، مضبوط ہو گیا، بھاگنے دوڑنے لگا، جوانی بھر گئی، تب میری طرف سے میرا پیغام آیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے یہاں تک پہنچایا، اب تو تھوڑی سی میری مان لے، پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری مانوں گا، ہمیشہ تیرے لیے رحمتوں کے جنتوں کے دروازے کھولوں گا۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، جب میری طرف سے مطالبہ ہے میری مان کے چل تو تم مجھے ہی سیدھا ہو گیا۔ کون ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ دکھاؤ اللہ کہاں ہے؟ یہ تو میرا ہی دشمن بن گیا، مجھ سے ٹکرانے لگا۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَيَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يغلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد
وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا وکأی من قریة عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها فکان عاقبت امرها خسرا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف ماکول۔ یہ سارا قرآن پکار رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ اس کائنات کا شہنشاہ، خالق اور مالک جب تم اس سے ٹکراتے ہو، کبھی زمین کو ہلاتا ہے، کبھی ہواؤں کی لگام چھوڑ دیتا ہے، کبھی پانیوں کو باغی کر دیتا ہے، کبھی آسمان کی گردش کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، کبھی زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، کبھی پانیوں کی لگامیں کھلی کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو منہ زور کر دیتا ہے، کبھی زمین کو زلزلے میں ہلا دیتا ہے، کبھی پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا حیثیت ہے؟ ایک زمین کا جھٹکا ہماری نسلیں مٹا دے، تہ خاک پہنچا دے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جب تو جوان ہوا، طاقتور ہوا، تو میرے سامنے جھکنے کی وجہ یوں باغی بن گیا، للکارنے لگا، اور زمین تیرے رب کے تابع ہے۔ یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ جو میں نے پڑھی ہیں کہ چاہے تو زمین میں دھنسا دے، چاہے تو ہواؤں میں اڑا دے، اور چاہے تو آگ میں جلا دے، چاہے تو پتھروں میں دھنسا دے، چاہے تو فرشتوں کی چیخ سے کلیجوں کو پھاڑ دے، چاہے آسمانی عذاب سے تمہیں بھوسے کی طرح بنا دے، تمہیں ریت کا ڈھیر بنا دے، جو چاہے کر دے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء